میں نے اپنے سسرال والوں سے یہاں تک کہ اپنے رشتے داروں سے بھی لڑائی جھگڑا کر کر اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا تھا۔ وہ لوگ اس کی تعلیم کے خلاف تھے، لیکن کچھ دن سے اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ میں پورا دن باتیں سنتی پھرتی کہ پھر بھی اسے روزانہ اسکول بھیجتی، محنت کرتی تاکہ اس کے خرچے نکال سکوں، پر جو چیز میرے سامنے رکھی گئی وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسکول سے آئی اور اس چیز کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، میرے سامنے ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے بہت بڑا ورلڈ کپ لے کر آئی ہے اور میں اس کی تعریف کروں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا کرتی رہی ہو تم اسکول میں؟ تو اس نے کہا کہ جو کرتی رہی ہوں، لیکن معاملہ گڑبڑ تھا۔ ایسا معاملہ تھا کہ میں کسی کو تو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اس کے اسکول چلی گئی اور دور سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ پاس جانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ منظر مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری بیٹی تھی۔ میرا نام امرینا ہے۔ میں اپنی جوانی میں بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ اسے جہیز نہیں چاہیے، بس یہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے۔ وہ میرا کزن تھا، لیکن بہت نزدیک کا کزن نہیں تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور میں گھر آ گئی، پر اس بات کے لیے میری ساس نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا تھا کہ میں کچھ بھی لے کر نہ آئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کچھ نہ دیا تھا، جبکہ باقی بہنوں کو کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے شوہر نے انکار کر دیا تو پھر ہم کچھ کیوں دیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہ سارا سامان خود بنا لے گا، لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے وہ نہ بنا سکا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا جو اب 17 سال کا ہو گیا، دوسرے شہر میں اپنے بابا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی اور اب وہ بھی جوان ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے 5 کلاسیں پڑھ لی تھی اور میری ساس اور باقی دیورانیاں جیٹھانیاں نے کہا تھا کہ اب اس کا گھر میں بٹھاؤ، اسے گھر کے کام سکھاؤ۔ یہ جوان ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کم سے کم 12 جماعتیں تو پڑھ لے۔ آج کل 5 کلاسوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کی ہائی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں پڑھائی کروانا چاہتی تھی اور اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا۔ سرکاری اسکول میں تو بہت زیادہ بچے پڑھتے ہوتے تھے، تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ یہاں پر تو کسی نے خود ایک ہائی اسکول بنایا تھا جس میں زیادہ لڑکیاں بھی نہیں تھی، جگہ بھی کم تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ اپنی بچیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑی مہربانی نہیں کر سکتے؟ اس کی مالکن بھی ایک عورت تھی۔ اس نے کہا، میں خود بڑی مجبور ہوں، کچھ کر لیتی، میں نے اس عمارت کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے اور بجلی کا بل۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھا اور کہا، ٹھیک ہے، کہیں سے کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اب میں گھر کے کام کرتی رہی اور شام کے ٹائم میں مشین لے کر بیٹھ جاتی اور رضائیاں اور رضائیوں کے کورز سیا کرتی تھی۔ مجھے کپڑے سینے تو نہیں آتے تھے، لیکن یہ کام آتا تھا، پر یہ کام بہت مشکل اور لمبا ہوتا تھا اور اس میں بہت وقت لگتا تھا۔ پھر بھی اتنے پیسے کما لیتی تھی کہ بیٹی کے اسکول کا خرچہ نکال سکوں، کہ اس کی فیس، کتابیں، پینسل، ربڑ، ہر چیز کا خرچہ میں نے ہی نکالنا ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر بیٹی کو پڑھانا ہے تو اپنے بلبوتے پہ پڑھاؤ۔ اسے ایسے پیسوں کی فکر تھی، اسے اس بات کا مسئلہ نہیں تھا کہ بیٹی کو پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے، بس اسے لڑ جھگڑ کر یہ کام کر رہی تھی۔ رضائیاں سی کر میرے ہاتھ سوج جاتے، میں بڑی تکلیف میں رہتی۔ رات ہوتی تو میں نیند میں بھی یہی فریاد کرتی رہتی، کیونکہ میرے پورے جسم میں درد ہوتا۔ گھر کے کام کرتی، ساتھ ساتھ سسرال کے بھی اور اپنے بھی۔ بچی کے لیے بھی کافی سارے کام کرنے ہوتے تھے، اس کے کپڑے استری کرنا اور صبح ٹائم پر جگانا وغیرہ۔ سب کہتے تھے کہ خود کو اپنے سر پر عذاب لیا، اپنی بیٹی کو کام وغیرہ سکھاؤ تاکہ گھر میں تمہاری مدد کرے، تم اسے پڑھنے بھیج رہی ہو، پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کی فیس دینی تھی، لیکن ابھی پیسے پورے نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی 7 دن اوپر ہو چکے تھے۔ میں بڑی پریشان تھی، لیکن پرنسپل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مہینے ہم آپ کو فیس معاف کر دیتے ہیں، اگلے مہینے آپ کو 2 مہینوں کی فیس دینی ہوگی۔ اگلا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور اس کے 8 دن بھی اوپر ہو گئے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میری بیٹی کی فیس 4000 تھی اور اگر کچھ اوپر کے خرچے بھی تھے تو یعنی 5000 روپے کی ضرورت تھی۔ 5000 کہاں سے آتے؟ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں 1 روپیہ نہیں دوں گا، میں کہاں سے اس کے
لیے نہیں، میں تمہیں اپنے خرچے کے لیے دے دو۔ اس نے کہا کہ تمہارے خرچے کے لیے نہیں ہے، تم ابھی صبر کرو۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑے بہت پیسے دے گا تو اپنی بیٹی کی فیس دے دوں گی، کپڑے وغیرہ نہیں بناؤں گی، لیکن اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میری بیٹی گھر آ گئی، گھر آئی تو وہ بھی کافی پریشان تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور جب دوپہر میں کمرے میں آئی تو میں نے تکیہ اٹھایا۔ وہ حیران رہ گئی، تکیے کے نیچے 5,000 روپے پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ پیسے میرے شوہر نے رکھے تھے؟ لگتا تھا اسے میرا احساس ہو گیا، لیکن وہ باہر بیٹھا اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا کہ آج مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی، میں نے 1 روپیہ نہیں دیا، اور میری ساس اسے کہہ رہی تھی کہ اس کو پیسے نہ دو، پیسے نہیں دو گے تو وہ خود ہی لڑکی کو اسکول بھی نہیں بھیجے گی۔ ارے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں، جتنی عورتیں ہوں اتنے ہی کام ہیں، تھوڑا کام کرے گی اور باقی عورتیں بھی آرام کر لیں گی۔ تمہاری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو وہ خود ہی تنگ آ جائے گی۔ اس کا مطلب کہ یہ پیسے میرے شوہر نے نہیں رکھے تھے، پر یہ پیسے رکھے کس نے تھے؟ اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ میرے تکیے کے نیچے 5,000 روپے پڑے تھے۔ میں نے تو ابھی پچھلے پیسے بھی استعمال نہیں کیے تھے۔ میں حیران تھی، لیکن مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ وہ پیسے اپنی بیٹی کو دیے اور کہا اپنی فیس دے دینا، اور کچھ کتابیں وغیرہ کے پیسے تھے جو ادھار لی تھی وہ واپس کر دینا، اور کچھ اچھا بھی کھا لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امی۔ وہ بھی بہت اچھی تھی۔ پیسے لے کر جانے لگی کہ اچانک پلٹ کر واپس آئی اور کہا میں امی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری جان، تم نے میرے لیے سب کچھ ہو۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہو۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ جو کچھ مجھے نہیں ملا تمہیں ضرور دوں گی۔ میں تمہاری پڑھائی بھی کرواؤں گی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے خواب بھی پورے کروں گی۔ اس نے کہا امی میں بھی آپ کی مدد کروں گی اور آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، بھلا وہ میری مدد کیسے کر سکتی تھی؟ خیر مجھے لگا ایسے ہی پیار محبت میں آ کے کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ماں کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے۔ وہ اسکول چلی گئی۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، چلو جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، پر یہ پیسے کہاں سے آ گئے تھے؟ اس گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرے۔ میرا ایک جیٹھ تھا، اس کی مجھ پر بری نظر تھی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت میں شادی کر آئی تھی تو میری ضرورت سے زیادہ تعریفیں کرتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ اس کا اندازہ ہے اور وہ سب کے ساتھ ہی اس طرح پیش آتا ہوگا، پر پھر پتہ چلا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آتا تھا۔ پھر وہ یہ بات میرے شوہر تک پہنچ گئی اور میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اس سے سلام بھی نہیں کرنا، یہ ایسے ہی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی بیوی بہت زیادہ موٹی ہے۔ تب سے میں نے اس سے دور رہتی تھی، لیکن کبھی وہ میرے حق میں بول دیتا تھا۔ مجھے لگتا کہ شاید وہ سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ میرے لیے 10,000 روپے نکال کر رکھتا۔ وہ تو اپنی بیوی کو پیسے نہیں دیتا تھا، وہ مجھے کہاں سے دیتا؟ اسے مجھ سے کوئی اور مطلب تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اس کے دل میں نیک نیتی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اصل حیران میں تب ہوئی جب تیسرے دن بھی میرے تکیے کے نیچے 5,000 روپے پڑے تھے۔ اب میں اپنے کمرے پر نظر رکھنے لگی کیونکہ کوئی نہ کوئی جا کر وہاں پر پیسے رکھتا تھا۔ میں نے سارے کام اپنے کمرے کے پاس بیٹھ کر ہی کیا کرتی، برتن میں باہر بیٹھ کر دھوئے اور کپڑے بھی میرے کمرے میں ہی صاف۔ کمرے میں صرف میری بیٹی ہی گئی تھی۔ وہ اسکول سے آنے کے بعد کیوں وہاں پر اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ پورا دن وہاں کوئی نہ گیا تھا۔ پھر شام کو میں نے دیکھا تو وہاں یہ 5,000 روپے پڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ پیسے میری بیٹی نے رکھے تھے۔ یہ میری بیٹی اتنے پیسے کہاں سے لا رہی تھی؟ چوری تو نہیں کر رہی کیونکہ اتنے پیسے وہ چوری کر کے کما سکتی تھی۔ بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی، کہیں وہ دوسری طرف تو نہیں نکل گئی۔ میں نے ایک دن پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تم نے تکیے کے نیچے پیسے رکھے تھے؟ تو اس کی شکل پہ لکھا تھا کہ جیسے اس نے ہی کیا ہے۔ اس نے کہا جی امی میں نے رکھے تھے۔
میں نے کہا کیوں رکھے تھے؟ اس نے کہا تمہاری مدد کرنے کے لیے امی۔ اور کس سے لیے؟ میں نے کہا تم پیسے کہاں سے لے کر آئی؟ اس نے کہا میں نے یہ پیسے خود کمائے۔ میں نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی، یہ پیسے میں نے کمائے ہیں، یہ میرے کمائے ہوئے پیسے ہیں۔ میری بیٹی اب جوان ہو رہی تھی، خوبصورت ہو رہی تھی، کم سن تھی، بے وقوف نہیں تھی، اپنی عمر سے زیادہ بڑی تھی، کیونکہ اس گھر میں اپنی ماں کو اپنے باپ سے مار کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور اپنی دادی سے باتیں سنتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کے اندر کوئی اتنا بچپن نہیں تھا، اتنی معصوم نہیں تھی۔ اور تو میں یہ بھی جانتی تھی کہ پیسے کمانے کا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور وہ 5,000 روپے۔ میں نے کہا میمونہ دیکھو میری بات غور سے سنو بیٹا، یہ جو تم روز 5,000 روپے، ابھی میری بات میرے منہ میں تھی کہ میرا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں 5,000 کے بارے میں؟ میں نے کہا 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ دے سکتے ہیں؟ مجھے فوراً غصہ آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا میرے پاس 5 روپے نہیں ہیں، اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ میری بیٹی کچھ بولنے لگی تو میں نے اسے نا کا اشارہ کیا، کچھ نہیں بولو، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے، کیونکہ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلتی تو وہ بہت بڑا طوفان آ جاتا اور سیدھا جا کے میری ساس کو بتاتا، اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی کہ پہلے مجھے خود پتہ کرنا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ ویسے یہ بات بہت عجیب تھی، میری بیٹی اسکول جاتی تھی اور وہاں سے 5,000 روپے کما کر لاتی تھی۔ آخر وہ اسکول میں ایسا کیا کرتی تھی؟ ایک دن میں اس کے اسکول چلی گئی۔ اس کے اسکول میں جا کے میں اپنی سیدھا یہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی یہاں سے 5,000 روپے کما کر لا رہی ہے۔ میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ میمونہ ٹھیک سے پڑھتی تو ہے؟ اس کا رویہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے تو نہیں کرتی؟ میں یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہی تھی، اگر کوئی بہت انوکھی بات ہوتی تو پرنسپل مجھے بتا دے گی۔ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی پڑھائی میں بھی اچھی ہے، اور سب کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، اس کے ساتھ سب کے ساتھ دوستی ہے، اچھے طریقے سے پیش آتی ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا میری بیٹی کے لائے ہوئے پیسے میرے لیے بھی ایک مصیبت بن گئے تھے۔ جب وہ پیسے میرے شوہر نے دیکھ لیے اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو خود اتنے پیسے ہیں، پھر تم مجھ سے پیسے کیوں مانگ رہی ہو؟ میں حیران تھی کہ یہ پیسے میرے لیے واقعی عذاب بن گئے تھے۔ اب مجھے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ جمع کیے ہوئے ہیں، 3 مہینے کی فیس نہیں تھی، بیٹی کے فیس کے پیسے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا اس کی فیس ہو جائے گی، ویسے بھی پرنسپل تمہاری دوست ہے۔ میں نے کہا وہ میری دوست نہیں ہے، وہ اس گاؤں کی ضرور ہے، لیکن وہ کسی کی دوست نہیں ہے، یہ پیسے واپس کرو۔ میرے شوہر نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے اور کہا مجھے ابھی ضرورت ہے، بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ پیسے مجھے واپس نہیں ملنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بھی ہو رہا تھا بہت زیادہ عجیب ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی تھی جو اپنے دل میں ہی دبائے بیٹھی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر جو میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پہ مر مٹا تھا، جس نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، اب وہ مجھ سے اتنا ہی بدظن اور بدگمان کیوں ہو گیا تھا؟ دراصل اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی، اور وہ بھی دوسرے گاؤں میں، اکثر وہاں پر جاتا تھا اور اس کے خرچے اٹھاتا تھا۔ سنا تھا کہ اس سے ایک بیٹا بھی تھا اور جس کے وہ خرچے اٹھاتا اور بہت خوش رہتا تھا۔ میری ساس کو بھی اس بارے میں پتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات گھر میں کبھی نہیں کی تھی، بس وہ مجھے دیکھ کر عجیب سا مسکراتی تھی، جیسے جانتی ہوں کہ میرے قدم تو پہلے ہی زمین پر اکڑ چکے ہیں۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی میرے لیے میری کل کائنات میری بیٹی ہی تھی۔ میرے بیٹے کو بھی میرے شوہر نے اپنے اشاروں پر نچا لیا تھا، وہ بھی مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا تھا، دوسری ماں کے گھر میں وہ بھی آتا جاتا تھا، اور اس کو میرے شوہر نے بالکل اپنی طرف لگا لیا تھا۔ اب میرے لیے اس دنیا میں اگر کوئی میرا اپنا تھا تو وہ میری بیٹی تھی، لیکن میں بہت پریشان تھی۔ یہ گاؤں تھا، یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت جلدی پھیل جاتی تھی، اس لیے مجھے یہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا تھا کہ ایک دن میں اسکول چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ دیکھتی ہوں میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ پیسے تو اسکول ہی سے ہی کما کر لاتی ہے۔ جب میں اسکول گئی تو یہ بات جان کر حیران رہ گئی، میری بیٹی تو اسکول میں تھی ہی نہیں۔ میں نے اس کی دوست سے پوچھا تو کہ میمونہ کہاں ہے، تو اس کی دوست کو بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، ابھی تو چھٹی ہونے میں تھوڑا ٹائم تھا۔ میں نے کہا کیا وہ روز اس ٹائم نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ہماری آخری پیریڈ میں میڈم نے 3 مہینے کی چھٹی لی ہے، اور آخری پیریڈ فارغ ہوتا ہے تو ہم اس میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتے ہیں، اور ہمیں کام دے کے گئی ہیں، اور آخری پیریڈ میں میمونہ یہاں پہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا
تم نے یہ بات کسی کو بتائی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے میمونہ نے منع کیا تھا کہ لیکن وہ آخری پیریڈ میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ابھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ مزید پریشان ہو گئی، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے کہاں تلاش کروں گی؟ میں نے اس سے کہا وہ چھٹی کے وقت آ جائے گی، آپ یہاں انتظار کر لیں۔ وہ چھٹی کے وقت آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ یہیں سے نکلتی ہے۔ میری بیٹی واپس اپنی دوستوں کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسے اسے پتا چل جائے گا کہ میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں گھر جاتی ہوں۔ میں گھر چلی گئی اور میری چھٹی کے ٹائم بھی آ گئی۔ پھر سے 5,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے کہا امی آپ نے کہا تھا نا کہ تکیے کے نیچے نہیں رکھنا نہیں بابا دیکھ لیتے ہیں، اس لیے یہ نہیں آپ کو ہی دے رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے امی؟ میں نے کہا یہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگلے دن میں اسکول چلی گئی اور جیسے ہی آخری پیریڈ کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسکول کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے نکل کر باہر جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آخر میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ اسکول سے کہاں جا رہی تھی؟ کدھر جا رہی تھی؟ اس نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ پھر میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ تھوڑی آگے پہنچی تو میرے ہاتھ پاؤں مزید کانپنے لگے، کیونکہ وہ جس گھر میں جا رہی تھی اس گھر کے بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے تھے، پورا گاؤں جانتا تھا، اور اگر میری بیٹی کو کسی نے وہاں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو ابھی تک میری بیٹی اتنی بدنام ہو جاتی کہ اس گاؤں میں اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا، کیونکہ یہ گھر جن لوگوں کا تھا وہ ہم سب اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خواجہ سرا تھے، جو یہاں پر رہتے تھے اور دوسرے گاؤں میں جا کر ناچ گانا کیا کرتے تھے۔ یہ کسی کا بچہ ہوتا تو ان کو بلایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، ان سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل جاتے تھے۔ میری بیٹی وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا وہاں پر کیا کام تھا؟ مجھے اندر جانا چاہیے تھا پہلے، مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھی، لیکن شوہر کو بتاتی تو وہ میری بیٹی پر ہاتھ بھی اٹھاتا، اس کی پڑھائی بھی بند کروا دیتا۔ اس لیے میں خود ہی آگے بڑھ گئی اور میری بیٹی تو اندر چلی گئی تھی۔ آخری پیریڈ اور چھٹی کے ٹائم کو ملا کر وہاں تقریباً 2 گھنٹے گزارا کرتی تھی۔ اس کا بیگ بھی اس کے پاس تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ اندر سے خواجہ سرا باہر آیا اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی وہاں پر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو تم؟ تو یہاں پہ بول کیا رہی ہو؟ کیونکہ اس خواجہ سرا کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ تیرا یہاں پہ کیا کام ہے؟ تجھے میں نے بتایا تھا نا کہ اگر تو نے کوئی ویسی حرکت کی کہ میری عزت برباد کی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے تیرے لیے میں نے سب سے جھگڑا مول لیا تھا، تیرا باپ بھی تم بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ ہم پہ کوئی مصیبت آئی وہ تو سارے خاندان والے تالیاں بجائیں گے۔ کیا کر رہی ہے تو یہاں پہ؟ میں اپنی بیٹی کو تھپڑ مارنے لگی۔ خواجہ سرا کے گرو نے میرا ہاتھ ہوا میں روک لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ جھکا کر واپس چھڑا لیا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم میری بیٹی کے ساتھ؟ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں زمین پر بیٹھی کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ مجھے خواجہ سرا نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس نے کہا وہ ہمارے گھر کا صاف کر دیا کرے گی۔ بچی بہت پیاری ہے، ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہم اس سے سارے کام کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا میری امی میرے لیے بہت محنت کرتی ہیں، بہت پریشان رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میری امی نیند میں بھی درد سے فریادیں کرتی ہیں۔ اس کی پوری ہڈیاں جسم میں درد ہوتا ہے، لیکن اگلے دن پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا یہ گھر بہت بڑا ہے اور ہمیں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ دراصل جو نوکرانی یہاں پر کام کرتی تھی وہ یہاں سے کام چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے اس لڑکی کے اسکول میں کام کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پر کسی کو وہ بات بتا رہی تھی کہ وہاں پر پیسے اچھے ملتے ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں کے گھر میں کام نہیں کرنا چاہتی، برے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اس لیے اس نے یہ بات سن لی اور ہمارے پاس آ گئی۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں، اگر تمہیں تھوڑے بہت پیسے چاہیے تو ہم دے دیں گے۔ پر اس نے کہا وہ محنت سے کما کر کھانا چاہتی ہے۔ اس لیے ہم نے اسے 2-4 دن کام کروایا، پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ یہ بہت اچھا میک اپ کرتی ہے، اس کو بہت اچھا میک اپ کرنا آتا ہے، اور ہم نے اسے تھوڑا بہت
خود سے بھی کچھ سکھایا اور چیزوں کے بارے میں بتایا۔ پہلے کیا لگاتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں قدرتی ٹیلنٹ ہے، اسے برش چلانا آتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر پینٹنگ کرے گی تو بہت اچھی پینٹنگ کر سکتی ہے، اور میک اپ بھی تو پینٹنگ ہی ہوتا ہے، یہ ہم سب کا میک اپ کرتی ہے، اور وہ بھی بہت اچھا سا ٹائم تک تیار ہو کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں، پھر پوری رات تک ہمارے کام ہوتے ہیں۔ وہ تو 2 گھنٹے کے اندر 15-15 منٹ میں سب کو تیار کرتی ہے اور بہت جلدی سے کام کرتی ہے۔ ہم لوگ اگر ایسا میک اپ باہر سے کروائیں گے تو ایک انسان کے 2-3 ہزار تو لگتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ ہم اس سے اکٹھے ہی 5,000 روپے دے دیتے ہیں، اور یہ بھی خوش ہو جاتی ہے، اور ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے۔ ہماری کمائی ہمارے لیے بھی حرام نہیں کی ہوتی، کیونکہ ہم اس کے لیے محنت تو کرتے ہیں۔ حرام کی کمائی تو وہ ہوتی ہے جو آپ گھر بیٹھے کمائیں اور آپ کو اس کے لیے ہلنا بھی نہ پڑے، لیکن ہم تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، پر جو یہاں سے کما کے لے جاتی ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اس کے لیے کام کرتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ میری بیٹی میری معصوم سی پری، اس نے کیسے کچھ سوچا، کیسے اس کے اندر یہ بات آئی، خواہش پیدا ہوئی کہ پھر اللہ نے اس سے ایک ٹیلنٹ دیا اور اس نے اس ٹیلنٹ کا استعمال کیا اور اتنے سارے پیسے کما رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے کبھی ہاتھ نہ اٹھائیے، اپنی بیٹی پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھایا، آپ کی بیٹی بڑی احساس کرنے والی لڑکی ہے، ایسی اولاد تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، اس کے آنسو صاف کیے، اور وہ اس طرح رو رہی تھی کہ جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے تو اپنی ماں کا احساس کیا، اور اس کا احساس کیا جس کا احساس اس کے اپنے ماں باپ نے بھی نہیں کیا تھا، شوہر نے نہیں کیا، سسرال والوں نے نہیں کیا، لیکن آج میری اولاد نے میرا احساس کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گی تو برا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بات کبھی بھی پتہ نہیں چلے گی، آپ ٹیوشن کا بہانہ کر کے اس کو گھر سے بھیج دیا کریں، ہم اس کو باحفاظت واپس چھوڑ دیں گے اور راستے سے پکڑ بھی لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے، کیونکہ اس طرح پھر اس کے اسکول کا حرج بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کچھ کرتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی میرے لیے کام کرنا چاہتی تھی اور 2 گھنٹے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب میری بیٹی یہ کام کرتی تھی، اور میں نے گھر والوں کو کہا تھا کہ ٹیوشن جاتی ہے، میرے پاس پیسے وغیرہ بھی ہوتے تھے، میں انہیں پیسوں سے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں لیتی تھی، کپڑے بناتی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا تھا، جب میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گیا، اور کچھ عرصے بعد میرا بیٹا بھی وہاں واپس آ گیا، کیونکہ ستیلی ماں تو ستیلی ہوتی ہے۔ مجھے میرے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ اب خاندان والوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ لوگ باتیں تو کر رہے تھے، لیکن اس سے میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے وہیں چلا گیا، اور میرے بیٹے کو بھی میں نے سب کچھ بتا دیا، اس نے اس بات سے مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہم تینوں ایک دوسرے کا سہارا تھے اور اس گھر میں رہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ ہم نے الگ گھر لے لیا تھا اور ہم وہاں پر رہنے لگے۔ ہماری زندگی سے 2 بڑے دکھ ختم ہو گئے تھے۔ یہ دکھ ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گا کہ میرا شوہر دوسری عورت کے ساتھ تھا، لیکن شاید وہی اس کے لیے بہتر تھا۔ میرے لیے سب کچھ میرے بچے تھے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے، مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں۔ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں اور یہی ضرور دیکھوں گی، انشاءاللہ۔